مقتدر علماء کرام اور دور و نزدیک سے تشریف فرما سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انی جاعل فی الارض خلیفہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پردہ نشین خواتین امت، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، رسول کردگار، شہنشاہ ذی وقار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، روحی فدا ہو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد والکرم بارک وسلم وما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ درس و تدریس کی وہ شان ہے اعلیٰ حضرت، درس و تدریس کی وہ شان ہے اعلیٰ حضرت، آج بھی ہمارے نگہبان ہے اعلیٰ حضرت۔ صلح کلی کے باغ کا ایک پیڑ بھی رہ نہ پائے گا، صلح کلی کے باغ کا ایک پیڑ بھی رہ نہ پائے گا، آندھی ہی نہیں طوفان ہے آندھی ہی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ ہے۔ بے شک ان قریب وہ شخصیت جلوہ بار ہونے والی ہے جن کے چہرے کی زیارت عبادت الہی ہے۔ دنیا میں قسم قسم کے پیر ملتے ہیں، پر ایسے پیر مشکل سے ملتے ہیں۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا فخر کریں کم ہے کہ آج اہل ناگ بھیڑ نے حضرت کو دعوت دی، حضرت نے ان کی دعوت قبول کی۔ ماشاءاللہ۔ ہم ان کی نورانی صورت، نورانی بیان سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، سبحان اللہ، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، فرشتوں سے مشورہ کیا کہ فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، حالانکہ وہ رب ہے، رب کو مشورے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم کو آپ کو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ جب میں رب ہو کر مشورہ کر سکتا ہوں تم تو انسان ہو، میں مالک ہو کر مشورہ کر سکتا ہوں تم تو مملوک ہو، میں رب ہو کے
مشورہ کر سکتے ہو، تم تو مرغوب ہو، جب بھی کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اگر مشورہ کر لو گے تو اس میں گھاٹا نہیں ہوگا، اس کام میں نقصان نہیں آئے گا، برکتیں ہوں۔ جب رب نے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دنیا میں جا کر خون ریزیاں پھیلائے گا، فتنہ و فساد کرے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا، کوئی وہابی بنے گا، کوئی دیوبندی بنے گا، کوئی سلک کلی بنے گا، کوئی ٹانگ کھینچنے والا بنے گا۔ خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم کو بنا، ہم تو تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ تو رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلم، انسان کے خلیفہ بنانے میں کیا راز ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوا؟ واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے اچھا تم کو خلافت ہونی چاہیے، تم خلافت کے دعوے دار ہو، فلاں فلاں چیز کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے، ہم انہی چیزوں کو جانتے ہیں جس کو تو نے بتایا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا آدم تم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ازل سے لے کر ابد تک قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ زندہ باد اکبر کبیرہ، زندہ باد۔ رب فرماتا ہے فرشتوں آدم کا علم زیادہ ہے، جس کا علم زیادہ ہوگا ان کی تعظیم کرنی پڑے گی، زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد، سبحان اللہ، ان کی تعظیم کرنی پڑے گی، ان کی تعظیم کے لیے تمہیں جھک جاؤ۔ معلوم ہوا خلافت کے حقدار وہی ہوتے ہیں جن کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء کرام اللہ کے خلیفہ ہوتے رہے، آخر میں ہمارے آقا، آپ کے آقا، سب کے آقا پیدا ہوئے۔ وہ تمام علوم جو اللہ نے تمام نبیوں کو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ علوم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ خلیفۃ الاکبر، خلیفہ اعظم ہمارے آقا پیدا ہوئے، ہمارے آقا کے بعد پھر یہ خلافت منتقل ہوتی رہی، ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت کا دور آیا۔ سبحان اللہ، اب اعلیٰ حضرت کا کتنا علم ہے اللہ، وہ کون بتا سکتا ہے؟ میرے پاس کتنا علم ہے ناظم صاحب، اس علم کو کون بتائے گا؟ جو میرے قریب ہو، ساتھ ہی ساتھ عالم کامل ہو۔ عام آدمی کیا جانے؟ امام صاحب کے پاس کتنا علم ہے، امام کیا پڑھا ہے؟ امام کو وہی جان سکتا ہے جو عالم ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے علم کو بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ بتانے والا بھی اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے۔ ابھی تو بتا سکتے ہیں کما حق کو ہوں، مگر ہاں اعلیٰ حضرت نے جس کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے وہ اگر کچھ بتانا چاہے تو بتانے کا ان کو حق ہے، اور یہ حق حاصل ہوا بہار کے سرزمین کے ایک عالم جن کو دنیا ملک العلماء سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد جنہوں نے اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا، عکس اعلیٰ حضرت کا نام ملک العلماء تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی سیکھتا تھا، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، چراغ تھا، روز کا معمول تھا کہ 11 بجے رات تک میں فتویٰ نویسی حضرت کی بارگاہ میں کرتا تھا۔ 11 بجے کے بعد چراغ بجھا کر ہم سو جاتے تھے، بیٹھک میں سوتا تھا، اندر حضرت کا حجرہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، جاڑا کا موسم تھا، فتویٰ نویسی کا کام ختم ہوا، 11 بج گیا، حضرت اپنے حجرے میں گئے، میں لحاف اوڑھ کے سو گیا، کافی سردی تھی۔ سونے کے کچھ ہی دیر کے بعد ابھی نیند لگنی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں گھبرا گیا، اتنی رات، ٹھنڈی رات، اور اتنی رات کو کون آیا ہوگا؟ لحاف اوڑھ کے سویا تھا میں، تھوڑی دیر اسی شش و پنج میں رہا، ایک تو گھبرا ہوا بھی تھا، ڈرا ہوا بھی تھا۔ حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ 2 آدمی اندر آ گئے، میری کنڈی کھولے بغیر، میں نے تو کنڈی اندر سے لگائی تھی مگر میں نے کھولا بھی نہیں، دونوں اندر آ گئے۔ میں اور گھبرایا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ لحاف سر چہرے سے ہٹا کر دیکھنے لگا
وہ دونوں اعلیٰ حضرت کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے. اندر سے آواز آتی ہے حریم حریم حریم. میں نے کہا یہ آواز تو میرے آقا کی ہے, اعلیٰ حضرت کی ہے. وہ دونوں رک گئے. اتنے میں اعلیٰ حضرت دروازہ کھولے. سامنے دو آدمی تھے. اعلیٰ حضرت کی جب نگاہ پڑی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کون ہو؟ تو حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں وہ دونوں شخص جو آئے تھے ان کے دونوں کاندھوں سے دو سانپ نکلا. اللہ, اور وہ فن نکال کے کھڑا ہو گیا. دونوں کے دونوں کاندھے سے فن نکال کے کھڑا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادب سے کھڑے رہو. میرے آقا کی حدیث یاد نہیں کہ جب تم انسانوں سے ملو تو انسانی شکل میں ملو. آنند فانند دونوں صاحب غائب. اعلیٰ فرماتے اچھا بتاؤ کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو, تم کون ہو؟ سنیے ان کا جواب. اور اعلیٰ حضرت کو پہچانیے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. اعلیٰ حضرت صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ایک یونیورسٹی کا نام ہے, ایک جامعہ کا نام ہے, ایک دنیا کا نام ہے, ناپائیدہ کنار سمندر کا نام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں, میرے آقا کی حدیث ہے انسانوں سے ملو تو انسانی شکل میں ملو. ہم کہاں سے آئے تو کہنے لگے حضور ہمارا تعلق جنات سے, ہم جنات کے قبیل سے ہیں. ہمارا قافلہ افریقہ کے ایک جنگل میں ٹھہرا ہوا ہے, ہم وہاں سے آئے. کہاں افریقہ, کہاں بریلی. اللہ, کیوں آئے, کس لیے آئے؟ کہ حضور ہمارا قافلہ وہاں رکا ہوا تھا, ہم وہاں پہنچے, نماز کا وقت ہوا. حضرت حکیم الملت خلیفہ حضور تاج الشریعہ جامع معقولات و منقولات حکیم الملت حضرت اللہ مولانا مفتی ناظر افسر صاحب قبلہ دارالعلوم حضرت قلمنا کی آمد ہو رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا محمد غزالی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو رہی. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلوات و سلام علیہ. حضرات تشریف کے سامنے یہاں بیٹھے, اوپر نہیں, یہاں بیٹھے, اوپر بیٹھے, تشریف رکھیے. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیہ. یا رسول. حضرات اتنا ٹائم نہیں کہ اسٹیج پر جو جلوہ فرما علماء کرام میں ان کی تعریف اور تعارف کرا سکوں. یوں سمجھیے کہ یہ اپنی جگہ علم و ہنر کے آفتاب و مہتاب ہے. جو بھی اپنی جگہ ہے وہ علم و ہنر کے آفتاب و مہتاب ہے. پھر ان کے ساتھ ہمارے حکیم الملت صاحب تو ان کے بھی استاد ہیں, ہم سب کے بھی استاد ہیں, استاد الاساتذہ ہے. استادوں کو استاد نہیں, استاد المفاتیح ہے, مفتیوں کے بھی استاد. خیر میں عرض کر رہا تھا وہ دونوں لوگ کہنے لگے کہ حضور ہمارا تعلق جنات سے ہے, جنات کے قبیلے سے ہے. افریقہ کے جنگل میں ہمارا قافلہ رکا ہے, نماز کا وقت ہوا, ہم نماز وضو کرنا چاہے. جو پانی کا ذخیرہ تھا, جو ہم پانی لے کے چل رہے تھے, تو اس میں نظر پڑی تو اس میں ایک چھپکلی گر گئی ہے. اللہ, اب اس سے وضو کرے یا نہ کرے, اس پانی سے وضو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم آپس میں مشورہ کیے کہ جنات میں بھی تو کچھ اللہ کے نیک بندے علماء ہیں. جو علماء تھے وہ علماء مشورہ کیا اب کیا کرنا, اس پانی سے وضو کرنا کہ نہیں کرنا. آخر یہ مشورہ ہوا اس مسئلے کی تحقیق و تفتیش کے لیے اس وقت دنیا میں کوئی اگر ہے وہ امام محمد رضا جو بریلی کے سرزمین پر وہیں سے آئے ہیں اس مسئلے کو پوچھنے کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں حضرت نے مسئلہ بیان کر دیا, بتا دیے, وہ مسئلہ پوچھ کے چلے گئے. حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھے, اس کے بعد میں نے حضرت سے کہا حضور آپ نے تو ان کو مسئلہ بتا دیا وہ جناتوں کو, مگر ایک آواز میں نہیں سنی, آپ اندر سے آواز دے رہے تھے حریم حریم حریم, یہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو, جیسے ہماری زبان اردو ہے, کسی کو روکنا ہو تو ہم کہتے رکو ٹھہرو, تو جنات کی زبان میں حریم کے معنی ہے رکو. اللہ کیا بات ہے.
اب ملک العلماء اس چشم دید واقعات کے تبصرہ کرتے ہیں تو لوگوں دیکھو جنات کے لیے کیا بات تھی 7 سمندر پار آنے کی، بریلی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں سے بھی پانی لے سکتے تھے، سمندر سے پانی لے لیتے، وضو کر لیتے، کسی کے گھر سے اڑا لیتے، وہ تو جنات تھے، مگر نہیں، وہ افریقہ کے جنگل سے چل کر بریلی صرف اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ اس وقت پوری روئی زمین پر اگر کوئی عالم ہے وہ صرف احمد رضا ہے۔ حضرت آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اگر ہو چشم حقیقت دیکھ کیا ہے رضا، اگر ہو چشم حقیقت دیکھ کیا ہے رضا، فنا کے علم جوہر بقا ہے رضا، جو حل نہ ہو سکے عالم میں وہ معمہ ہے، جو حل نہ ہو سکے عالم میں وہ معمہ ہے، ارسطو جس سے عاجز وہ فلسفہ ہے۔ آخری بات حضرات، اب انہی مقدس خاک رضا کے وہ چشم و چراغ ہم میں تشریف لانے والے ہیں، میں نے کہا جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، انہی کے شان میں 2 مصرے کہہ کے گزر جانا چاہوں گا۔ مطلع برائے مطلع ہے ناظرین صاحب، یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ضد ہماری ہے، یہ ہے تو سب کے لیے ہو، یہ ضد ہماری ہے، اسی ایک بات پر دنیا سے جنگ جاری ہے، اسی ایک بات پر دنیا سے جنگ جاری ہے۔ اب یہ شعر حضرت کے حوالے سے آپ سب کو پیش کرنا چاہوں گا۔ میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لڑتا ہوں۔ یہاں میں نے قطرہ کہا مجازن، کوئی اعتراض نہ کہ حضرت کو آپ نے قطرہ کہہ دیا۔ میں قطرہ ہو کے بھی میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لڑتا ہوں، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے۔ ارے ستارہ کیا شعر ہوا ہے، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے، سمندر کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ڈالی ہے۔ آخری شعر، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے۔ دعا کرو سلامت رہے قائد ملت کی ہمت، دعا کرو سلامت رہے قائد ملت کی ہمت، یہ ایک چراغ